جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا, السلام علیکم, حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار, سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا, اسی اسٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ سڑک پہ گزرتے تھے, حکیم صاحب السلام علیکم, نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا, بھائی کدھر پہنچا دے گا, ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا مجھے, کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں, تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی, اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں تجھے. وسیم نے بھی سلام کہا ہے, غفار نے بھی سلام کہا ہے, سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. اس پر ایک میں واقعہ بھی سناتا ہوں نا, کہ بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بھائی جس کو پیسہ کمانا نہیں آتا تو وہ واقعی کیا ترقی کرے گا. تو وہ اس پہ ایک ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا. تو اچھا, اونٹ پہ اس نے کیا کیا تھا, بیوقوف آدمی تھا. اونٹ پہ جو ہے نا اس نے سارے بورے, کوئی گندم کے بوریاں لے کے جا رہا ہوگا 5-6, وہ سب ایک سائڈ پہ تھیں, دوسری سائڈ پہ نہیں تھیں. اس کی وجہ سے اونٹ بیچارہ ایک طرف کو کیا ہوا ہوا تھا, جھکا ہوا تھا. اتنی کھوپڑی اس میں نہیں تھی کہ یار 4 بوریاں ہیں تو 2 ادھر ڈال دے 2 ادھر, تو چاروں بوریوں کا جھکاؤ ایک دوسری طرف تھا. بڑا یہ سیٹ بڑا مالدار آدمی تھا, پیسے والا آدمی تھا. راستے میں ایک آدمی نے لفٹ مانگی کہ یار میں پیدل ہوں, تم اونٹ پہ اکیلے جا رہے ہو, مجھے بھی ساتھ بٹھا لو. اس نے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم بھی بیٹھ جاؤ, سیٹھ آدمی ہوں, کسی غریب کی مدد ہو جائے. پوچھا پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس, اونٹ والے نے پوچھا نا اپنے ساتھی سے جس کو پیچھے بٹھا لیا تھا. کہا پیسہ ہاں پہلے, اچھا اس نے اس کو یہ کہا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا نا, پیسے کی بات تو بعد میں آئی. یہ کہا کہ یار یہ جو تم نے اونٹ کے 4 بورے ایک طرف رکھے ہوئے ہیں, تو اگر ایسا کر لو کہ 2 ادھر کر دو 2 ادھر کر دو, اس سے اونٹ کی سپیڈ کیا ہو جائے گی, تیز ہو جائے گی, اور یہ جو ایک طرف بیچارہ جھکا ہوا ہے نا یہ ٹینشن سے بچ جائے گا. تو یہ جو سیٹھ تھا نا اس نے اس کی طرف دیکھا, یار یہ تو بڑا ذہین آدمی معلوم ہوتا ہے, بڑی ٹرک بتائی ہے اس نے, بیلنس ہو جائے گا. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. اس نے کیا کیا, 2 بورے اٹھا کے اس طرف کر دیے, واقعی اونٹ ریلیکس ہو گیا اور اسپیڈ اس کی بڑھ گئی. تو بڑا ذہین آدمی ہے یار. اس کا خیال تھا کہ یہ اتنا ذہین آدمی ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا, جب میرے جیسا بے وقوف اتنے پیسے والا ہے تو یہ جو ذہین ہے یہ تو کروڑ پتی ہوگا. اب اس سے انٹرویو لینا شروع کیا, یار تمہارے پاس دولت کتنی ہے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. کیوں بھائی سیاری صدقہ کر دی. نہیں بھائی میرے پاس تو کوئی روزگار نہیں ہے, جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسہ نہیں آتا, غریب آدمی ہوں. اس نے فوراً اس کو اتارا نیچے, دوبارہ 2 بورے جو یہاں ڈالے تھے نا اٹھا کے دوبارہ کیا کر دیے, وہاں کر دی. اس نے کہا بھائی اگر تو واقعی ذہین ہوتا نا تو تیرے پاس پیسہ ہوتا, اور تیرے مشوروں پر میں عمل کروں گا تو میرا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا جیسے میں چل رہا تھا نا وہی ٹھیک ہے, تیرے مشوروں پر میں عمل نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا ہے, ذہین. ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کما لے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ذہانت کی وجہ سے پیسہ کمایا ہے, لیکن یہ لازمی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ بے انتہا ذہین ہو اور جس کام میں ہاتھ ڈالے وہ کام کیا ہو جائے, برباد ہو جائے. اور عین ممکن ہے 1 نمبر کا بے وقوف ہو, لیکن وہ دسمبر میں برف بیچنا شروع کرے اور کروڑ پتی بن جائے. یہ ممکن ہے, اس کا امکان ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک شعر سناتا ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا شعر ہے, اذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي. فرماتے ہیں کہ اگر تو کبھی سنے نا کہ ایک آدمی نے کوئی خوش قسمت تھا, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہاں نوٹ برسنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ایسا خوش قسمت نے ایک دن ایک سادہ لکڑی ہاتھ میں لی, زمین میں اگایا بھی نہیں, کھاد بھی نہیں ڈالی, پانی بھی نہیں دیا, بس لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے. تو کہا کہ انکار مت کیا کر, ایسا بعض دفعہ
ہو جاتا ہے. خوش قسمتوں کو کھیتی باڑی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, محنت کی بھی, لکڑی ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کہا کہ اگر کبھی تو سننا کہ کوئی بدقسمت تھا, پانی کی تلاش تھی, اسے کنواں لبالب بھرا نظر آیا, خوش ہو گیا کہ اب تو یہ پانی جانے والا کہیں نہیں ہے, اب تو پانی پانی. اور وہ خوش قسمت, وہ بدقسمت آدمی دوڑا دوڑا خوشی میں کنویں کے پاس گیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. کہا فحقیقی, اس کی بھی تحقیق کر لیا کر کے, ایسا اس کو بھی سچا قرار دے دیا کر کے. ہو جاتا ہے بدقسمتوں کے ساتھ, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ انسان میں ایک ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ لازمی اس کا حصہ ہے کہ ذہانت ہوگی تو پیسہ آئے گا, ذہانت اور کامیابی کی ایک لازمی علامت ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے, اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک, تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت داڑھی ان کی, 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے, 1 کروڑ فرض کر لو, تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں, میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا, دیر آر 2 types of مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے یہاں بھائی, آپ کے یہاں تو اجتماع ہوتا ہے, تو آپ لوگ نے بھی وقت نہیں لگایا, تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا. تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے, اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے, پڑی مٹی ہے. دونوں مٹی, دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا, علماء سے سنا, تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا, مسافر مرنا ہے نا, تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے کیا؟ 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے, 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ سے زیادہ, کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے, اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے, گیس بجلی کا بل نکال کے, جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں, کیونکہ دنیا کیا ہے, مسافر خانے, کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا. اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے, پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے, تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی, تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا, بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان جب ضرورت پڑی, حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں, جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا؟ صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا.